اگر اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے تو جہنم کیوں ہے؟ اگر تقدیر لکھی جا چکی ہے تو محنت کیوں کریں؟ ایسے 10 بڑے سوالوں کے جواب آج آپ کو ملیں گے جو آپ کی سوچ بدل سکتے ہیں۔ سوال ہے، اگر اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے تو پھر جہنم کیوں ہے؟ کیا آپ کے من میں کبھی یہ سوال آیا کہ اگر اللہ بہت رحم کرنے والا ہے تو پھر جہنم کیوں بنائی گئی؟ اصل میں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اس نے انسان کو صحیح اور غلط کا راستہ بتایا، نبیوں کو بھیجا اور ہدایت دی۔ جو لوگ سچائی جان کر بھی ظلم، کفر اور گناہ پر اڑے رہتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ یہی اللہ کا انصاف اور رحمت دونوں ہیں۔ اگلا سوال ہے، اگر ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر محنت کیوں کریں؟ بہت سے لوگوں کے من میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہماری تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر انسان کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، اس لیے مسلمان کا کام ہے محنت کرنا، دعا کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ ہماری دعا ترنت کیوں نہیں سنتا؟ کیا آپ نے کبھی دعا کی اور لگا کہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے، یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے، یا کوئی مصیبت اس سے ٹال دی جاتی ہے، یا اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچئے کہ آپ کی دعا بیکار گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ آپ ابھی جہاں بھی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کیا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ یہی احساس انسان کو گناہ سے روکتا ہے اور نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سوچئے، اگر ہمیں ہر وقت یہ یاد رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو کیول اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن اس نے ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا تاکہ دیکھا جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جو ایمان اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دنیا کی اس زندگی میں انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ نے ایک پہاڑ پر اپنی تجلی کا تھوڑا سا اثر دکھایا اور پہاڑ چور چور ہو گیا۔ لیکن صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں مومنوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور یہی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اگلا سوال ہے، کیا ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ ہاں، لیکن ہر دعا اسی طریقے سے پوری ہو یہ ضروری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے، یا کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کی دعا سنی نہیں گئی۔ اگلا سوال ہے، موت کے بعد سب سے پہلے کیا ہوگا؟ موت کے بعد انسان کی روح نکال لی جاتی ہے اور پھر اسے دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قبر کی زندگی یعنی برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ قبر میں فرشتے انسان سے اس کے رب، دین اور نبی کے بارے میں سوال کریں گے، اس لیے اس دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کا موقع ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر کوئی بہت گنہگار ہو تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اگلا سوال ہے، کیا قیامت بہت قریب ہے؟ قیامت کب آئے گی اس کا صحیح وقت صرف اللہ جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کئی نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سے کچھ پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ مسلمان کا کام تاریخ جاننا نہیں بلکہ اس کی تیاری کرنا ہے۔ دوستوں، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔